اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، سیدہ الحرہ کون تھی اور انہوں نے خیر الدین باربروسا کے ساتھ اتحاد کیوں کیا تھا؟ مگر مزید جاننے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے نشان کو پریس کر دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو ناظرین گرامی، سیدہ الحرہ جو کہ ملکہ الجبل کے لقب سے بھی مشہور تھیں، وہ جولائی 1485 عیسوی کو پیدا ہوئیں۔ ملکہ کا لقب پانے والی الحرہ نامی واحد عورت تھی جس نے بحر روم کی بے کران وسعتوں پر 30 سال حکومت کی اور خیر الدین باربروسا کے ساتھ اتحاد کر لیا۔ 1492 عیسوی میں سلطنت غرناطہ پر جب ایزابل فرڈینانڈ افواج نے حملہ کیا، حتیٰ کہ ہسپانوی فوج کی جانب سے مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا اور 20,000 مسلمانوں کو قید کر لیا گیا۔ اس وقت ملکہ حرہ 7 سال کی عمر میں تھی۔ انہوں نے یہ تمام منظر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے۔ تاریخ کے اوراق میں سیدہ الحرہ ملکہ تطوان کے نام سے بھی پوشیدہ ہیں۔ 16 سال کی عمر میں ان کی شادی ابو الحسن المدری سے ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے شوہر عمر سے 30 سال بڑے تھے۔ ملکہ حرہ نے اپنے شوہر کے ساتھ مل کر مراکش کے ساحلی تباہ شدہ شہر تطوان کو دوبارہ نئے سرے سے آباد کیا اور یہاں اپنی حکومت قائم کی۔ 1515 عیسوی میں ان کے شوہر کی وفات ہو گئی۔ ملکہ حرہ تطوان شہر کی خود مختاری سنبھالنے کے بعد باقاعدہ طور پر حکمران بن گئی۔ اندلس سے مسلمانوں کی نسل کشی، قید و بند کی صعوبتیں، یہ تمام منظر جو انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے تھے وہ ان کے دل سے محو نہ ہوئے۔ اس لیے ملکہ نے اپنی حکومت کو سمندری ہیڈ کوارٹر میں بدل دیا اور اندلس اور پرتگال کے خلاف بحری بیڑے بنا کر بحری قزاقی کا رستہ اختیار کر لیا۔ تو ناظرین کرام، اس مہم کے دوران بہت سارے جلا وطن اندلسی خاندان ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ سیدہ حرہ نے بحری بیڑے ترتیب دے کر ہسپانوی اور پرتگالی فوجوں کا سمندری گزرگاہوں پر سفر کرنا محال کر دیا۔ جہاں جہاں ملکہ کی حکومت تھی وہاں اپنی مہمات اور اس سفر کو جاری رکھنے کے لیے ملکہ الحرہ نے خلافت عثمانیہ کے ایڈمرل اور مشہور بحری کمانڈر خیر الدین باربروسا کے ساتھ اتحاد کر لیا۔ یہ دونوں مل کر مغربی بحیرہ قلزم اور شمالی افریقہ میں ہسپانوی اور پرتگالی بحری بیڑوں کے خلاف قہر بن کر ٹوٹے۔ ملکہ حرہ تقریباً آدھے بحیرہ قلزم پر حکومت کرتی رہیں۔ اس کے بعد مراکش کے سلطان احمد وطاسی نے ان سے شادی کرنے کی پیشکش کی۔ ملکہ نے سلطان سے شادی اس شرط پر کی کہ وہ اپنا تخت سب کچھ چھوڑ کر میرے ساتھ شامل ہو جائے گا اور میرے ہی علاقے میں مقیم رہے گا۔ تو ناظرین کرام، مراکش کی تاریخ کا یہ پہلا واقعہ تھا کہ ایک سلطان اپنے تخت اور ملک کو چھوڑ کر اپنی بیوی کے اقتدار کو سنبھالے گا۔ آخرکار سلطان نے یہ شرط قبول کر لی۔ یوں ہی مراکش کے سلطان اپنی بیوی کے مقام پر مکین ہو گئے۔ ملکہ حرہ نے 30 سال شاندار دور حکومت گزارا۔ بعد ازاں کسی معاملے پر ان کا اپنے داماد سے اختلاف ہوا۔ ان کے داماد نے ان سے تمام تر جائیدادیں اور زمینیں ضبط کر لیں اور انہیں اس حق سے محروم کر دیا۔ اس کے آگے کے حالات کیسے گزرے، کیسے رہے، اس کے بارے میں تاریخ خاموش ہے۔ ان کی وفات کے متعلق ایک روایت جو حتمی طور پر ملتی ہے کہ ملکہ حرہ کی وفات 1561 عیسوی کو ہوئی۔ 1226 عیسوی کو ایک سمندری مہم کے دوران پرتگالی گورنر کی بیوی کو ملکہ نے قیدی بنا لیا تھا اور جہاں مسلم عورتوں کو قیدی بنا کر بیچا جاتا تھا وہاں اسے گورنر کی بیوی کو بیچ دیا۔ یہ سیدہ حرہ کی زندگی کا وہ کارنامہ تھا جس کی وجہ سے عیسائی عوام دہشت زدہ ہو چکی تھی، اور ملکہ حرہ کے حالات و واقعات اور ان کی زندگی کی داستان ہسپانیہ اور پرتگالیوں سے سرکاری دستاویزات سے ملتی ہیں، اور یہ دستاویزات ملکہ کا قیدیوں کے بارے میں تبادلہ اور سفارتی حکمت عملی کی وجوہات پر ان سے رابطے میں رہنے کے بعد مرتب کی گئی ہیں۔